اگر یہ شرائط پائی جائیں گی تو پھر قربانی اس شخص پر واجب ہوگی۔ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر عمل کرنے سے پہلے اس کی کوئی نہ کوئی شرائط ہوتی ہیں، اگر وہ شرائط پائی جائیں تو پھر عمل قابل قبول ہوتا ہے، اگر وہ شرائط نہ پائی جائیں تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ جس طرح نماز ہے، نماز پڑھنے سے پہلے کچھ شرائط ہیں، اگر وہ شرائط پائی جائیں گی تو پھر نماز قبول ہوگی۔ اور اسی طرح قربانی ہے، قربانی بھی ہر آدمی پر واجب نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، اگر یہ شرائط پائی جائیں گی تو پھر قربانی اس شخص پر واجب ہوگی۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والا جو آدمی ہے وہ مسلمان ہو، کافر نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ البتہ جو کافر اچھے اعمال یا اچھے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دنیا کے اندر ہی دے دیتے ہیں، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے تو قیامت والے دن کافر یہ لوگ حسرت کریں گے، افسوس کریں گے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ افسوس اور حسرت کریں گے کہ کاش ہم مسلمان بن جاتے۔ تو اس لیے مسلمان ہونا یہ ضروری ہے، غیر مسلم کی قربانی قبول نہیں ہے۔ نمبر 2، مقیم ہونا بھی ضروری ہے، مسافر پر قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ جو آدمی اپنے گھر کے اندر ہی نہیں ہے، سفر کے اوپر ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 3، آزاد ہونا یہ بھی ضروری ہے، غلام پر قربانی واجب نہیں ہے۔ جو آدمی کسی کا غلام ہو، کسی کی ملکیت کے اندر ہو، تو اس شخص پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 4، بالغ ہونا بھی ضروری ہے، نابالغ پر بھی قربانی واجب نہیں ہے، بلکہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ نابالغ بچے کا اگر کوئی مال ہو وہ بھی اس کو نہیں دینا چاہیے، جب بالغ ہو جائے اس کے بعد اس کو اس کا مال دینا چاہیے تاکہ اس کو سمجھ بوجھ آ جائے۔ تو چھوٹے بچے پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 5، عاقل ہونا یہ بھی ضروری ہے، اگر عقل نہیں ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے کوئی آدمی، تو یہ شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے، اس لیے اس شخص پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 6، مالدار ہونا بھی ضروری ہے، اگر کوئی آدمی مسکین ہو یا ندار ہو تو اس شخص پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ مالدار ہونا یہ ہے کہ کم از کم اس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی کی جتنے پیسے بنتے ہیں اتنی مالیت اس کے ملکیت میں موجود ہو، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو یا چاندی کی شکل میں ہو یا مال تجارت کی شکل میں ہو یا نقدی کی شکل کے اندر ہو۔ تو ان چاروں چیزوں کو ملا کر حساب لگایا جائے گا کہ اگر 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو یہ پیسے پہنچ جائیں تو اس شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ تو بہرحال یہ قربانی کرنے کی شرائط ہیں، اگر یہ شرطیں پائی جائیں گی تو تب قربانی واجب ہوگی، اگر یہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو پھر قربانی واجب نہیں ہوگی۔